بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہ ہو، اولاد کی کامیابی کے لیے چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھو۔ جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اتنی عزت اللہ دے دیتا ہے کہ ہر زبان پر ہر جگہ پر اس بندے کا چرچا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وضو ہو یا نہ ہو، اولاد کی کامیابی کے لیے یہ تسبیح پڑھو۔ جو شخص یہ تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے شمار عزت سے نواز دیتا ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے کہ اگر اولاد پر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ محترم عزیزو، یہ تسبیح عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیابی و کامرانی حاصل کرے۔ وہ تسبیح کون سی ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کی اولاد کو مصیبتوں سے بچائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر حاجت، ہر دکھ، ہر بیماری اور ہر تنگی کا علاج کسی نہ کسی ذکر میں، کسی تسبیح میں لازمی موجود ہوتا ہے۔ ہماری آج کی تسبیح ایک ایسی پیاری تسبیح ہے جس میں انسان کی خواہشات، اس کی حاجت کی تکمیل موجود ہے۔ یہ الفاظ نہ صرف زمین پر کہے جاتے ہیں بلکہ آسمانوں میں فرشتے، انبیاء اور مقربین بارگاہ الہی کی زبان پر بھی یہ کلمات جاری رہتے ہیں۔ یہی وہ تسبیح ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ تسبیح ہے، اور جو اب کوئی اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے اس تسبیح کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کی دعوت دین کی بنیاد بھی اسی تسبیح پر رکھی گئی ہے۔ یہ وہ عظیم کلمہ ہے جس نے کفر و شرک کی تاریکیوں کو چیر کر ایمان کی روشنی پھیلائی ہے۔ یہی کلمہ تھا جس کی صدائیں مکہ کی گلیوں میں گونجتی تھیں، اور یہی کلمہ تھا جس پر صحابہ کرام نے اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔ تو ناظرین، جن کا رزق رکا ہوا ہے وہ کھلنے لگتا ہے، جو دروازے بند ہو وہ کھلنے لگتے ہیں، اور دل کو ایک ایسا سکون عطا ہوتا ہے جو صرف اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ تسبیح جو ہے کامیابی کا وہ زینہ ہے جو صرف زبان پر چند کلمات لانے سے دل و دماغ اور زندگی کو اللہ کی رحمت سے بھر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد دنیا میں کامیاب ہو، لوگوں میں ان کی عزت ہو، ہر جگہ ان کا چرچا ہو، وہ نیک بنے، آپ کے دل کا سکون بنے، آپ کی دعائیں ان کی زندگی سنوار دیں، تو روزانہ ایک بہت ہی خاص، پیاری اور عظیم تسبیح ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ وضو ہو یا نہ ہو، کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں زبان پر اس تسبیح کو جاری رکھیں۔ نماز کے بعد پڑھیں، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے، یا دن کے کسی بھی حصے میں دل سے اس ذکر کو اپنی کریں کم از کم 100 بار، اور اگر ممکن ہو تو پانی پر دم کر کے بچوں کو پلائیں یا گھر میں چھڑک دیں، تاکہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور محبت آپ کے گھر پر نازل ہو، دل نرم ہو، رشتے جڑیں اور اللہ کا کرب نصیب ہو۔ وہ عظیم تسبیح ہے یا ودودو، جس کا ورد انسان کو اللہ کی محبت کا مرکز بنا دیتا ہے، دلوں میں عزت اور لوگوں کے دلوں میں جگہ عطا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا رافیو، جو عزت و بلندی عطا فرمانے والا ہے۔ یہ اسم مبارکہ مقام و مرتبہ بلند کرتا ہے، اور یا نافیو بھی ضرور پڑھا کریں، جو ہر نفع کا مالک ہے۔ یہ تسبیح رزق، صحت اور اولاد کی ترقی کے لیے بے حد مفید ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے دل علم، ہدایت اور روشنی سے بھر جائیں تو یا نورو کو بھی ورد میں شامل کریں۔ یہ دل کو روشن کرتا ہے، گھروں سے تاریکی کو دور کر دیتا ہے، اور دل و دماغ کو روحانی روشنی عطا کرتا ہے۔ یہ تمام اسماء الحسنی، یہ جو اللہ کے نام ابھی آپ کو بتائے ہیں، ان کو اکٹھا ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ نہایت طاقتور، مجرب اور برکتوں سے بھرپور نام ہیں۔ ان کو معمول بنا لیں، روزانہ کے معمول میں شامل کر لیں۔ یقین رکھیں کہ اللہ وہ عطا کرے گا جو آپ کے خوابوں سے بڑھ کر ہوگا۔ تو جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس وظیفے کو صرف خود تک محدود نہ رکھیں، بلکہ
صدقہ جاریہ سمجھیں، دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو ناظرین محترم، آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو یہ افضل عمل ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے اس تسبیح کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ وضو ہو یا نہ ہو، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ حصول ثواب کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ سب سے افضل ذکر یعنی لا الہ الا اللہ، اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ نے 99 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو آپ نے آخری مرتبہ پہلا کلمہ پورا پڑھنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب آپ یہ مکمل تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا ودودو یا رافیو یا نافیو یا نورو کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ ان چاروں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے ان چاروں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے اور 100 دانوں کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے 33 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید اور کبریائی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: اللہ پاک ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات میرے لیے دنیا و معافیہ سے بہتر ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی عطا کریں گے۔ ہر جگہ آپ کی اولاد کی کامیابی کے چرچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ عزت عطا کرے گا اور ان کی تمام مصیبتیں دور کرے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ طاقت ہے جو قسمتیں بدل دیتی ہیں، دل کو سکون دیتی ہے اور اولاد کے نصیب کو جگا دیتی ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت، رزق، محبت اور کامیابی کے دروازے ایسے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس کے اخلاق، اس کے نور اور اس کے مقام کی گواہی دے دیتے ہیں۔ دنیا اسے عزت دیتی ہے اور آسمانوں پر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اولاد فرما بردار ہوتی ہے، گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے اور زندگی میں سکون اور برکت قائم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اے مومن، وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور اسی ذکر میں دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔